علم کی صحبتیں رکھیے تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بہت ہی پیارا بیان ہے مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب کا ایمان اور عقیدے کی اہمیت پر۔ سو چلیے دوستو، اس بیان کو پہلے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے، وہ ایمان پر ہے۔ اچھا، کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام ہے کہ کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، اس تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا، باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتا چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقام لفرقۃ السنت والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بدعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں، عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی ایک عجیب سا خبط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، لیاقت آباد والوں بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ، گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے، بلڈر سے بناتے ہیں۔ اچھا، علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا جناب، اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہو، آپ کہیں یار میرا موچی جوتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں، تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ درزی سے سلواتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اس سے وہ کام کرنا ہے۔ تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یا جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اس سے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھائے، ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کہ دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے، بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کو سنتے ہیں، خود تو مطالعہ کیا نہیں، خود تو علم دین سیکھا نہیں، اب کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھائی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام، مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، تو چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔
ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں. آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو گے میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں. جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں. پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے جناب ڈائریکٹ دین سیکھو. جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا. ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا. میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا. میرے داتا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا. نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے. یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا. اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو. تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے. صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے. ایمان نہیں تو کچھ نہیں. ایمان سنبھال کر، ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے تو اچھی صحبتیں رکھیے، عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے، اہل علم کی صحبتیں رکھیے تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے. تو دوستو بیان آپ نے سنا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ بیان آپ کو کیسا لگا. دوستو اس بیان کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کر کے. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.